أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ کی ان آیات میں رب العالمین الہ کے متعلق فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنی بیویوں سے الہ کرتے تھے۔ 1 سال یا 2 سال بلکہ اس سے بھی زیادہ مدت تک جاری رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر کے فرمایا کہ الہ کی مدت زیادہ سے زیادہ 4 مہینے ہے، لہٰذا 4 مہینے سے کم پر جو قسم کھائے گا وہ الہ نہ ہوگا، اگرچہ خلاف ورزی کرنے پر قسم کا کفارہ لازم ہوگا، اور 4 مہینے یا زیادہ کی صورت میں رجوع نہ کرنے سے طلاق واقع ہو جائے گی۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں لوگوں نے عورتوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے ایلا کا طریقہ اختیار کر رکھا تھا۔ جس آدمی کی اپنی بیوی سے دلچسپی نہ ہوتی وہ یہ قسم کھا لیتا کہ وہ کبھی بھی اس کے پاس نہیں جائے گا، پھر اس کو اسی حال میں چھوڑے رکھتا، اور عورت کی زندگی اس طرح گزرتی کہ نہ وہ شوہر والی ہوتی اور نہ بے شوہر والی ہوتی، تو اس طرح عورت کو وہ تکلیف میں مبتلا رکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں فرمایا اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے الہ کر لے، قسم کھا لے کہ میں تمہارے قریب نہیں جاؤں گا، تو کتنی دیر تک کھا سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ 4 مہینے تک۔ اس کے بعد اگر وہ نہیں جائے گا تو بیوی کو طلاق واقع ہو جائے گی، اور اگر اس سے پہلے چلا گیا، مہینے بعد چلا گیا، اب اس نے قسم جو ہے وہ توڑی ہے، لہذا قسم کا کفارہ ادا کرے، اور قسم توڑنی ہی چاہیے اس کو۔ تو جیسے ہی 4 ماہ اس کے مکمل ہوں تو اپنی بیوی سے میاں بیوی کے جو تعلقات ہوتے ہیں وہ قائم کر لے، اس سے کفارہ بھی ادا نہیں کرنا پڑے گا اور بیوی کو طلاق بھی واقع نہیں ہوگی۔ اب ترجمہ سماعت فرمائے۔ للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر، جو لوگ قسم کھا لیتے ہیں اپنی عورتوں کے پاس جانے سے ان کے لیے مہلت ہے 4 مہینے کی۔ کتنے؟ 4 مہینے۔ فَإِن فَاءُوا، پس اگر وہ آپس میں مل گئے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہاں 2 مسائل ہیں۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ اپنے گھروں سے دور رہتے ہیں کہ وہ اپنی بیوی سے کتنی دیر تک دور رہ سکتے ہیں۔ مثلا دوسرے ملک میں چلے جاتے ہیں، کوئی امریکہ چلا گیا، کوئی کینیڈا چلا گیا، سعودی عربیہ چلا گیا، جو دوسرے ملکوں میں لوگ چلے جاتے ہیں، آیا کہ وہ کتنی دیر تک دور رہ سکتے ہیں؟ جواب، 4 مہینے اگر دور رہے اس کے بعد چکر لگ سکتا ہے تو بہت بہتر ہے۔ بعض نے لکھا ہے کہ 6 مہینے تک دور رہ سکتا ہے، اور بعض نے اس سے زیادہ کی مدت بھی لکھی ہے۔ بہرحال خلاصہ یہی ہے کہ سال کے اندر ہر حال میں انسان کو آنا چاہیے، اور اپنے بیوی بچوں کے پاس ضرور اس کو سال میں آنا چاہیے۔ بخاری شریف کی مختلف روایات ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رات کو مدینے کی گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے۔ ایک رات کو نکلے تو آپ نے سنا کہ ایک عورت اپنے سفر میں گئے ہوئے خاوند کی یاد میں کچھ اشعار پڑھ رہی تھی۔ وہ اشعار جو وہ عورت اپنے خاوند کی یاد میں پڑھ رہی تھی ان کا ترجمہ میں سناتا ہوں۔ وہ عربی میں تھے تو آپ کو عربی سمجھ نہیں آئے گی، تو اس لیے میں ترجمہ سنا دیتا ہوں۔ اس عورت نے کہا کہ افسوس ان کالی کالی اور لمبی لمبی راتوں میں میرا خاوند نہیں ہے جس سے میں ہنسوں بولوں۔ قسم ہے اللہ کی، اگر اللہ کا خوف نہ ہوتا تو اس وقت یہ پلنگ کے جو پائے ہیں وہ حرکت کر رہے ہوتے، یعنی کوئی اور ہوتا، اللہ کا خوف ہے اس وجہ سے نہیں ہے۔
تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ اس کے اشعار سنے تو اپنی صاحبزادی ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے. شرع کے اندر کیا شرم ہے؟ تو اور فرمایا کہ بتاؤ زیادہ سے زیادہ عورت اپنے خاوند کی جدائی پر کتنی مدت تک صبر کر سکتی ہے؟ فرمایا کہ 6 مہینے یا 4 مہینے. آپ نے حکم جاری کر دیا کہ مسلمان مجاہد سفر میں 4 مہینے سے زیادہ جو ہے وہ نہ رہے. اور اس کی بہت سی سندیں ہیں اور یہ واقعہ بڑا مشہور ہے، عام طور پہ یہ مل جاتا ہے. اس لحاظ سے فقہاء نے لکھا ہے کہ 6 مہینے یا 4 مہینے سے زیادہ نہ ہو. قرآن نے تو 4 مہینے کہا ہے. بہرحال انہوں نے اس فرمان کے مطابق حکم جاری کیا. چنانچہ آدمی کو جہاں تک ممکن ہو اس سے زیادہ بیوی سے الگ نہیں رہنا چاہیے. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اور اگر ٹھہرا لیا چھوڑ دینے کو، اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے. یعنی اگر اسے 4 مہینے سے زیادہ گزار دیا تو طلاق واقع ہو گئی، اور اگر پورے 4 مہینے کے جیسے ہی ختم ہوئے ساتھ اس نے مل لیا تو نہ قسم، اس کی قسم بھی پوری ہو گئی، طلاق بھی واقع نہیں ہوگی. اور اگر 4 مہینے کے اندر اندر اس نے، یعنی مہینے بعد 2 مہینے بعد اس نے مل لیا تو اب قسم توڑ دی. اس نے قسم توڑی تو اب قسم کا کفارہ ادا کرے گا، جو آلریڈی میں پچھلے لیکچر میں بیان کر چکا ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت سمجھنے والا بنائے، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے طلاق کیسے واقع ہوتی ہے، طلاق کی کتنی قسمیں ہیں، عورت کی عدت کیا ہے، اور عورت کے لیے کیا احکامات ہیں، اس کے کیا خاوند پر اس کے کیا حقوق ہے، اور خاوند کے لیے عورت کے کیا حقوق ہیں، یہ سب انشاءاللہ اگلے لیکچر میں بیان کروں گا. دعا ہے کہ رب تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.